حدیث مبارکہ کا جب آپ مطالعہ کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے دعائیں بھی کی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں بھی کی ہیں۔ کیا ہے؟ بد دعائیں بھی کی ہے۔ وہ کس زبان سے؟ وہ زبان کیا ہے؟ وہ کن والی زبان۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکل گیا نا، اللہ تعالیٰ وہ فوراً کر دیتا ہے۔ اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے لیے دعائیں بھی کی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بد دعائیں بھی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غفار کی کیا ہے؟ فرمایا کہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قبیلہ غفار پہلے ہی اسلام لا چکا تھا اور قبیلہ اسلم سے کیا ہے کہ صلح ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے دعائیں کی۔ نماز فجر میں، دیگر نمازوں میں حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو برکت دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو سلامت رکھے، اے اللہ میرے ان اصحاب کی یہ کامیابی عطا فرما، یہ ان کے کام ہو جائے۔ یعنی حضور علیہ السلام دعائیں خیر ان کو دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آئے، جیسے پیچھے یہ حدیث مبارکہ سنی آپ نے، جو حضور علیہ السلام کے 70 قاری لے کر گئے اور ان کو بے دردی سے شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے جلال کیسے کی؟ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ بنی لحیان، رعل اور زکوان اور اسیہ پر کیا ہے کہ لعنت فرما، جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ خود فرمایا، اب اس میں آیا نا، حضور علیہ السلام نے ان جو قبیلے والے ہیں لحیان، رعل، زکوان اور اسیہ، ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت جان بوجھ کر کیے یا یہ کیے، حالانکہ ان کے اعمال ایسے تھے، ایسے کام کیے، لیکن پھر بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بات کی خود وضاحت کر دی کہ اے لوگو، میں اگر کسی کے لیے لعنت کرتا ہوں، بد دعا کرتا ہوں، تو میں خود میں نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے لیے بد دعائیں کراتا ہے۔ کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جس سے وہی نکلتا ہے جو میرا رب اس زبان پر جاری کرائے۔ اے بندو، میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کراتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ یہاں پر تو کیا ہے؟ مخصوص نافرمانی مراد ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے سبق کیا ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں، قبیلہ ہوں، بد دعائیں کی ہے، ان کے اوپر لعنت کی ہے، تو ان کے مخصوص اعمال کی وجہ سے کی ہے۔ لیکن اگر عمومی طور پر سمجھے نا، حضور علیہ السلام نے دعائیں کتنے صحابہ کرام کے لیے کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے۔ کیوں؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خوش کیا۔ کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کیا اور دین کو مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا انہوں نے ایسا ہی کیا من و عن۔ اور جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے کہے ہوئے کے مطابق عمل نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو ستایا، تکلیفیں دی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کے لیے کیا ہے؟ بد دعائیں نکلی، لعنتیں نکلی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نہیں بلکہ کہ اللہ جاری کرواتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھے، آیا میرا اور آپ کا عمل جو ہے نا، میرا اور آپ کا عمل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے؟ اگر خوش کرنے والا ہے نا تو اللہ کی رحمت سے مجھے اور آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے اصحاب کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے نا، اللہ کی رحمت پر ہمیں کامل بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ جل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ کیا ہے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں گے، دین پر عمل پیرا ہوں گے، تو ہمیں اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض مبارک پر، میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے حال ظاہر اور باطن کو دیکھ رہے ہیں،
پتہ ہے حضور علیہ السلام کو جو ہمارے دل کے اندر ہے، جو ہماری باہر ہے، جو ہماری زبان پر ہے اور جو ہمارے اندر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا امتی کیا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ حضور علیہ السلام تو دیکھتے ہیں۔ غیب کی خبر ہے حضور علیہ السلام کو، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ تو اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال کر رہے ہیں نا، تو مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر اپنے امتی کے احوال سے بھی واقف ہیں اور ان کے لیے کیا ہے، دعائے خیر بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے، تو ڈریں اس وقت سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے حالانکہ مخصوص ان کے عمل کی وجہ سے ان کے لیے بد دعائیں کی، تو آیا میرا اور آپ کا عمل پتہ نہیں ایسا ہو جو حضور علیہ السلام کو ناراض کر دے؟ اور جس کا عمل ایسا ہو کہ اس کے عمل کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں، بتاؤ اس کے لیے پیچھے رہ کیا گیا؟ سب کچھ برباد ہو گیا اس کا۔ آج کل دنیا میں کہتے ہیں اگر تمہاری ماں بچے تم سے راضی نہیں ہے نا، تمہیں بد دعائیں دیتی ہے یا تم سے راضی نہیں ہے، تو تم اگر مر کر قبر میں چلے گئے نا، تو قبر میں تمہیں کیڑوں کے سوا اور کچھ نہیں نصیب آنے والا۔ کیا ہے، قبر میں جاؤ گے تو تمہیں راحت نہیں، مشکلوں کا سامنا پیش کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا، تکلیفیں دی، وہ دنیا کے اندر آج ہر کوئی یہ عام کہتا رہتا ہے کہ بھئی تکلیفیں ہیں، قبر میں تمہیں کیا ہے، بہت مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنے والدین کو تکلیف دی ہے۔ وہ والدین کو تکلیف دینے سے اتنی وعیدیں عام لوگ سناتے ہیں ہمیں، تو بتاؤ جس سے دونوں جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، تو بتاؤ اس کے لیے پیچھے رہ کیا گیا؟ لیکن کیا ہے کہ وقت ابھی بھی ہے، کیا ہے، وقت ابھی بھی ہے۔ آپ کیا کریں، جو ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے اب آگے کیا کرنا ہے نا، وہ سوچ کر اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں۔ کیا ہے، راضی کرنا شروع کر دیں، اور ایسا راضی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم سے راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔